الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بعد از حمد والصلاة نہایت واجب الاحترام حضور صاحبزادہ محمد حسیب صاحب حضور قبلہ عالم کے خلیفہ اول حضرت صوفی محمد اقبال صاحب، جناب محترم صوفی نبی احمد صاحب، دیگر معزز سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، شعبان الرحم کا یہ بابرکت مہینہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، تو یہ بھی ایک بابرکت لمحات ہیں شعبان کے۔ جتنے بھی ہمارے حدیث کے راوی ہیں، ام عائشہ صدیقہ ہوں، حضرت ابو ہریرہ ہوں، مولا علی سرکار کرم اللہ وجہ الکریم ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے، اور رمضان کی ساری تیاری جو تھی وہ شعبان میں کرتے تھے۔ تو یہ اس کی عظمت بھی آپ کو پتہ ہو کہ جن لمحات میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بابرکت لمحے ہیں، یہ وقت بڑا بابرکت ہے۔ بھائی خالد صاحب اور شبیر صاحب کا یہ کاشانہ جس میں یہ رحمت کی بارش کا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور اہتمام کیا گیا، میں پتہ نہیں وہ تقریر تو کوئی اور آج میرے ذہن میں تھی کہ وہ 24ویں پارے کی ایک دو آیات تھیں، ان کے حوالے سے گفتگو کروں گا، لیکن یہاں ثناخوانی کے دوران ایک دو جملے ایسے آ گئے کہ میں نے پھر اس آیت کا انتخاب کیا ہے۔ یہ بھی اللہ کی مرضی ہوتی ہے نا، یہ اس کی مرضی ہوتی ہے کہ کون سی چیز اس نے آپ تک پہنچانی ہے۔ اب یہ آیت جو ہے بڑی معروف آیت ہے سورہ نساء کی 5ویں پارے میں۔ اب دیکھیے اس کا انداز بڑا عجیب ہے کہ جس کسی نے بھی اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، آپ تقریریں سنتے رہتے ہیں نا، اصل مقصد تو یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی۔ اب ظاہر ہے ہر بندہ یہی کہتا ہے، کوئی تھوڑی کرے زیادہ کرے، وہ کہتا ہے میں تو اللہ کی فرما برداری اس کی بندگی کرتا ہوں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا بھی دم بھرتا ہے۔ لیکن اس آیت میں ایک خاص چیز جو اللہ نے آگے بیان فرمائی کہ اگر کوئی بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا بھی فرما بردار ہے اور اس کے رسول کا بھی فرما بردار، اس کو ہم پھر عطا کیا کرتے ہیں، دیتے کیا ہیں؟ مع الذین،
ان لوگوں کا ساتھ نصیب کرتے ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہو۔ یعنی کسی نیک کے پاس بیٹھنا یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ رکھیں گے، اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی ان کو ہم رکھیں گے ان لوگوں کے ساتھ جن سے اللہ راضی ہے، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اور وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ انعام یافتہ جو ہیں وہ نبی ہیں، سچے لوگ ہیں، شہداء ہیں اور صالحین۔ آگے فرمایا اگر تم انعام یافتہ نہیں بن سکتے تو یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اس نے تمہیں اپنے انعام یافتہ کے ساتھ رکھا۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ یہ جو رفاقت ہم نے دی ہے کیا یا کوئی معمولی رفاقت دی ہے؟ تو یہ اطاعت کا اجر ہے، اللہ کی فرما برداری کا اجر ہے کہ اس کو کسی نیک کی صحبت مل جائے، کسی انعام یافتہ کی صحبت مل جائے۔ تو یہ نعت خوانی کے دوران یہ باتیں چونکہ ہوئیں تو میں نے کہا کہ یہ عقیدہ جو ہے یہ قرآن کریم نے ہمیں بیان کیا ہے۔ ویسے کبھی کبھی انسان کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ یا اللہ یہ ساری زندگی تیری تے تیرے نبی دی اطاعت کر کے تے پھر بھی کسی دی غلامیوں ہی کرنی ہے تے سانو اطاعت دا کی فائدہ ہے؟ بھائی کئی بندے بھی تو آندے نا میں جو ساری زندگی مر گیا اللہ دی اطاعت کردا تے جے پھر بھی میں کہے دی جتیاں چکنیاں سن کہے دے پیچھے پھرنا سی تے پھر مینوں اطاعت دا کی فائدہ ہے؟ کئی بندے آندے نے جی داتا صاحب جائیے نا جا کے دعا مانگنے یا اللہ انہاں نوں داتا بنا مینوں بھی بنا دے۔ وہ وہاں سے مجھے بات یاد آئی، اللہ فرماتا ہے ہاں اگر تمہیں یہ خواہش ہے۔ اب یہ چار گروہ ہیں نا، بھئی نبوت تو ختم ہوگی، نبی تو تم بن نہیں سکتے، نبی تو کوئی نہیں بنا، انعام یافتہ لوگوں میں نبوت ختم ہو گئی، باقی رہ گئے صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ اللہ کے ولی، اللہ کے محبوب جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو اگر تم بھی یہ چاہتے ہو، تمہارے دل میں بھی یہ خواہش ہے کہ ہم بھی انعام یافتہ بنے، تو اس کے لیے پھر اطاعت نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو ایک خاص مقام پہ لا کے کھڑا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے پھر اطاعت نہیں ہے، اس کے لیے میرے نبی کی اتباع ہے۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم انعام یافتہ بننا چاہتے ہو نا کہ تم بھی اللہ کے محبوب بن جاؤ تو پھر رسول کی اطاعت نہیں اتباع ہے۔ ہم ساری زندگی یہی سمجھتے رہے کہ اطاعت اور اتباع بس ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ میں اس پہ بڑا غور کرتا رہا، لیکن عربی والے وہ کہتے ہیں کہ اطاعت جو ہوتی ہے نا وہ تو بندہ کئی دفعہ ڈر کی وجہ سے بھی کرتا ہے۔ او بھائی کسی بادشاہ کا حکم بندہ کئی دفعہ بندہ صحیح ڈرائیونگ اس لیے بھی کرتا ہے کہ میرا چالان نہ ہو جائے، یعنی خوف کی وجہ سے بھی اطاعت کرتا ہے، کبھی لالچ کی وجہ سے بھی کرتا ہے، کبھی انعام حاصل کرنے کے لیے بھی کرتا ہے۔ اطاعت جو ہوتی ہے نا کبھی محبت میں بھی انسان کرتا ہے۔ اچھا عربی والے پتہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے اس کی مثال بڑی زبردست دی۔ وہ کہتے ہیں کہ تم نے کبھی بھیڑ اور بکری کا بچہ دیکھا ہے؟ اب بچوں کا تھوڑی دیر کے لیے بٹھا دیں، محفل کو ڈسٹرب نہ کریں، میں نے بڑا خاص موضوع شروع کیا ہے، آپ تک یہ بات پہنچنا ضروری ہے، بس بیٹھ جائیں بیٹا آپ۔ وہ کہتے ہیں تم نے کبھی بھیڑ یا بکری کا بچہ دیکھا ہے؟
جب اس کی ماں اٹھ کے کسی جگہ جانے لگتی ہے تو وہ بچہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. وہ بکری کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے، تم اس کو روکتے ہو وہ پھر بھی زور لگا کے پیچھے جاتا ہے. تم بڑی کوشش کرتے ہو کہ یہ رک جائے لیکن وہ اس کو چھوڑتا نہیں. تم اس کو مارو گے بھی نہ کہ اس کے پیچھے نہ جا، لالچ بھی دو گے تو وہ نہیں چھوڑے گا. تو جب تمہاری محبت اس درجے میں چلی جائے کہ نہ خوف روک سکے، نہ لالچ روک سکے، نہ سازش روک سکے، نہ تہمتیں روک سکے، اس کو اطاعت نہیں اتباع کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم، آستانہ علیہ ننگل شریف. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اگر بھائی اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں شوق ہے محبوب بننے کا کہ تم بھی انعام یافتہ بن جاؤ، تو پھر بھی در تو میرے نبی کا ہی ہے. ہاں، اتباع ادھر کرنی. اب اتباع کے لیے ایک اور میں مثال عرض کروں. ابھی عشاء کی اذان ہوئی، آپ نے نماز پڑھی، یہ اطاعت ہے. فرائض کی ادائیگی جو ہے نا، یہ اطاعت ہے. 100 میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ اطاعت ہے. لیکن جب آپ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں اور میرا اللہ فرماتا ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. سوئے تو سارے ہی ہیں لیکن کچھ کروٹیں بدل رہے ہیں، ان کی یہ پشتیں بستروں سے شناسا ہی نہیں ہوتی. بستر کے ساتھ ان کی پشتیں تتجافی جنوبہم عن المضاجع، یہ 21واں پارہ ہے. لیٹتے ہیں لیکن ان کی پشتیں شناسا ہی نہیں ہوتی، محبت ہی نہیں کرتی بستر سے. کیوں؟ بس وہ شوق ہے کہ میرے محبوب تہجد کے وقت اٹھا کرتے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. اب وہ جو ساری رات کروٹیں بدلتا رہتا ہے نا، کب تہجد کا وقت آئے تو میں اٹھوں. اسی لیے آج کل ایک اور بھی اعتراض ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی اب تو تنخواہ لے کے سارے لوگ کام کرتے ہیں. بھائی کوئی ماسٹر ہے تو وہ بھی تنخواہ لیتا ہے، کوئی فوجی ہے تو وہ بھی تنخواہ لیتا ہے، کوئی پولیس والا ہے، کوئی وابڈا والا ہے، سارے تنخواہ لے کے کرتے ہیں نا. تو جو تنخواہ لے کے کیا جائے نا، وہ خدمت نہیں ہوتی، وہ فرض کی ادائیگی ہوتی ہے. آپ نے ایک فرض ادا کیا، اس کی قیمت لے لی. انعام جو ہوتا ہے وہ فرائض سے بڑھ کے کچھ کرنے کا نام ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ ہاں اگر تمہیں شوق ہے کہ تم یہاں آ جاؤ تو پھر میرے رسول کی اطاعت نہیں، اتباع کرو. پھر اتباع کے درجے میں آؤ. کیسا لباس پہنا تھا، کیسے کھانا کھاتے تھے، کیسے گھر کی زندگی گزارتے تھے، کیسے عطا کرتے تھے، کیسے درگزر فرماتے تھے. مجھے ایک دفعہ جب یہ تو برحال کئی دفعہ بھائی اقبال صاحب کو بھی پتا ہے، حضرت صاحب اکثر یہ جملہ فرماتے تھے. آپ فرماتے تھے بیٹا لوگ سمجھتے ہیں کہ تکیہ لگا ہوا ہے اور گدا پڑا ہوا ہے اور بڑے سکون کے ساتھ فقیر بیٹھا ہے، لیکن ان لوگوں کو نہیں پتا کہ جس طرف کو بھی ہونا ہے آپ کو، سوئیاں جو ہیں نا وہ آپ کے جسم میں چلتی ہیں. درد میں سے گزرنا پڑتا ہے، تکلیف میں سے گزرنا پڑتا ہے. جے کوئی دیوے تانا مینا تے یار دے پاروں سے یہ
جے کوئی سٹے روڑا کوڑا تے وانگ روڑی رہیے. بھائی اتباع میں اب کیا ہوگا؟ اتباع میں وہ درگزر کرنی پڑے گی نا. اطاعت اور اتباع کا یہ فرق میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ فقیر کی صحبت جو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم اطاعت کرو گے، تم نمازیں پڑھو گے، روزے رکھو گے، تو اس کا انعام اللہ تمہیں یہ دے گا کہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے تمہیں ان کی صحبت عطا کر دے، ان کے ساتھ رکھے گا تمہیں. جنت میں بھی انہی کے ساتھ. اچھا یہاں یہ بھی نہیں کہا کہ جنت انعام ہے، جنت میں تمہیں ان نیکوں کے ساتھ رکھے گا جن سے اللہ محبت کرتا. اچھا یہ بات اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ فقیر کے پاس شاید کسی موقع پہ آپ میں سے اکثر لوگ جمعہ بھی پڑھتے ہیں، میں نے یہ جملہ خطبہ جمعہ میں کہیں کہا تھا کہ شیخ کے پاس آپ علم حاصل کرنے نہیں آتے. علم جو ہے وہ تو آپ اسکولوں میں بھی حاصل کر لیتے ہیں، یونیورسٹیوں میں بھی حاصل کر لیتے ہیں، آپ مدرسے میں بھی علم حاصل کرتے ہیں. اب یہ جو اللہ فرماتا ہے کہ اطاعت کے بعد تمہیں میں صالحین کی صحبت دوں گا، جب تم اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو گے نا تو اس کے بعد تمہیں یہ انعام کے طور پہ اپنے نیکوں کے پاس بٹھاؤں گا. جیسے حضرت مائی رابعہ بصری کا مشہور قول ہے، اور یہ چونکہ بڑا قریب کا دور ہے، امام حسن بصری کا دور ہے، اور امام حسن بصری کا تعارف آپ کو ہے کہ یہ مولا علی سرکار کے شاگرد ہیں، انہی کے خلیفہ ہیں. ہمارا سلسلہ بھی انہی کے ذریعے سے مولا علی سرکار تک پہنچتا ہے. مائی رابعہ بصری کا میں صرف یہ تعارف آپ کو کروا دوں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور میں صرف امام حسن بصری تھے جن کو اجازت تھی درس قرآن دینے کی. یہ اس پائے کا بندہ ہے کہ جس کو مولا علی نے اجازت دی تھی کہ آپ درس قرآن دے سکتے ہیں. تو لاکھوں کے مجمع ہوتے تھے جب آپ درس قرآن کے لیے بیٹھتے، لیکن آپ پوچھتے رہتے کہ مائی صاحبہ نہیں تشریف لائیں درس میں. تو جب تک مائی صاحبہ تشریف نہیں لاتی تھی آپ درس شروع نہیں کرتے تھے. تو ایک دن ایک شخص نے سوال کیا، انہوں نے کہا حضور یہاں لاکھوں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ ایک بڑھیا کا انتظار کرتے رہتے ہیں. وہ مائی نو تو چھڈو پرا دینا، لوگ سارے لوگ سننے واسطے آئے. تو بڑا جملہ امام حسن بصری فرماتے ہیں، اب فرماتے کہ میں ہاتھی کے سینے کا بوجھ ان چیونٹیوں کے سینوں پہ کیسے رکھوں. مائی صاحبہ کا یہ مقام تھا کہ امام حسن بصری فرماتے تھے کہ یہ جو قرآن کے اسرار و رموز ہیں نا، یہ ہاتھیوں کے سینوں کا بوجھ ہے جو صرف رابعہ بصری کے پاس ہے. باقی تم تو سارے چیونٹیوں کی طرح ہو، تمہارے اوپر یہ میں بوجھ کیسے لاد دوں. اچھا ایک دفعہ نا، چلو وہ بات چل نکلی، ایک دفعہ ایک بندے نے آگے کہا، اس نے کہا مائی صاحبہ آپ عورت ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، قرآن تو مجھے مرد کہتا ہے. ہاں فرماتی تھیں کہ قرآن مجھے مرد کہتا ہے. وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا نہیں آپ کی وضاحت تو ساری عورتوں والی ہے. تو آپ نے 18ویں پارے کی آیت پڑھی، یعنی قرآن پہ دسترس یہ تھی مائی صاحبہ کی. انہوں نے کہا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ سورہ نور ہے. آپ نے فرمایا کہ قرآن کہتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، مرد وہ ہوتا ہے. اب آپ بھی سن لیں کہ مرد کسے کہتے ہیں. مائی صاحبہ نے فرمایا قرآن کہتا ہے کہ مرد وہ ہوتے ہیں کہ جو تجارت کریں، خرید و فروخت کریں، دنیا کے سارے کام کریں،
لیکن ان کاموں کے دوران کبھی اللہ سے غافل نہ ہوں. وہ مرد ہوتا ہے. اسی لیے حضور غوث پاک نے بھی فرمایا نا کہ جو اس دنیا کا طالب ہے طالب الدنیا مونس، وہ عورت ہے. طالب الاخرى مخنث، جو آخرت کا طالب ہے وہ خسرا ہے، ہجڑا ہے. طالب المولا مذکر، جو اللہ کا طالب ہے وہ مرد ہے. میں نے جو پہلے جملے کہے ہیں نا کہ نہ خوف سے روک سکے نہ لالچ سے روک سکے. آپ نے فرمایا قرآن کہتا ہے مرد وہ ہیں جو تجارت بھی کریں تو اللہ سے غافل نہ ہوں، خرید و فروخت کریں تو اللہ سے غافل نہ ہوں. کوئی لمحہ ان کی زندگی میں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ سے غافل ہو جائیں، وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں. فرمایا قرآن مجھے مرد کہتا ہے میری زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں جہاں کبھی میں اللہ سے غافل ہوئی. تو اپنے آپ کو مرد کہتا ہے. جو غافل ہو جائے اللہ سے وہ مرد نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ہے میں ان مردوں کے ساتھ تمہیں رکھنا چاہتا ہوں اللہ رسول کی اطاعت کے بعد. یقین تھا نا، یقین کا کیا عالم. ان کی نوکرانی کہتی ہے ہاں ایک سائل آ گیا دروازے پہ. کچھ اللہ کے ولی اس دور کے آئے ہوئے تھے مائی صاحبوں کو ملنے کے لیے. تو اپنی خادمہ سے پوچھا کہ ان کے لیے کوئی ہے کھانا وانا. انہوں نے کہا جی 2 روٹیاں ہیں. وہ 3 بندے تھے. تو ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو ایک سائل آ گیا دروازے پہ. تو مائی صاحبہ نے فرمایا کہ سائل کو دے دو. وہ جو اب آیت ذہن میں رہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہیں نیکوں کی صحبت ملے گی. یعنی یہ انعام بعد میں ہے. یہ اللہ رسول کی اطاعت کا انعام ہے کہ کسی نیک کی صحبت مل جانا. اب کبھی مولانا روم کا یہ شعر پڑھے نا یک زمانہ صحبت باولیاء، تو یہ آیت ذہن میں رکھنا ہے. ان لوگوں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے. اب وہ جو بندے تھے تو ظاہر ہے بڑے نیک تھے، پارسا تھے، متقی تھے، لیکن یہ بھوک بڑی عجیب شے ہوتی ہے. وہ بڑا دور سے سفر کر کے آئے تھے. دل میں خیال کیا کہ چلو یہ 2 روٹیاں تھیں مائی صاحبہ ہمیں دے دیتی. لمبا سفر کیا تھا، بھوک لگی ہوئی تھی. وہ 2 تھی وہ بھی سائل کو دے دی. اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی. خادمہ باہر گئی، کہنے لگی مائی صاحبہ وہ کسی گھر سے نہ یہ نیاز کا کھانا آیا. فرمانے لگی کتنی روٹیاں ہیں؟ خادمہ نے کہا 5 ہیں. فرمانے لگی یہ ہماری نہیں ہے، واپس کر دو. یہ رزق ہمارا نہیں ہے. پھر نیاز آ گئی، روٹیاں گنو 7 ہیں. فرمایا یہ بھی ہماری نہیں ہے، واپس کر دو. اب وہ تینوں بندے دیکھ رہے ہیں جو ساری رات عبادت کرتے تھے کہ اب تیسری دفعہ دروازے پہ دستک ہوئی. فرمایا روٹیاں گنو کتنی ہیں؟ نے کہا بھائی صاحبہ 10 ہیں. فرمایا یہ ہماری ہیں. نے کہا یہ کیا ہوا، پہلے ہماری نہیں تھی؟ کہا نہیں، اس اللہ نے قرآن میں یہ وعدہ کیا ہے کہ اس کی راہ میں 1 خرچ کرو تو وہ کم از کم 10 گنا تو دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید. بھئی دیکھیے ہماری کوئی بھی مجلس ہو وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قرآن سے شروع ہوتی ہے. ہماری کوئی مجلس ایسی نہیں ہے جس کا آغاز قرآن سے نہ ہو. تو جب قرآن سے آغاز ہوتا ہے تو انجام بھی قرآن پر ہی ہوتا ہے.
تو جب آغاز سے انجام تک قرآن ہو، زندگی موت کا پتہ نہیں ہوتا، یہ جملہ ذہن میں رکھنا۔ جہاں پہ آغاز سے اختتام تک قرآن ہو وہاں گمراہی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، نعرہ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حضور سبحان قبلہ عالم، زندہ آباد، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بے شک، ہاں یہ ذہن میں رکھنا، جہاں آغاز بھی قرآن سے ہو، جہاں اختتام بھی قرآن پہ ہو وہاں گمراہی نہیں ہوتی۔ اور یہ کام وہی کر سکتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کا احساس دیا ہو۔ ہماری زندگی کے ہر مسئلے کا حل صرف توحید میں ہے۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل توحید، عقیدہ توحید کے اندر نہ ہو۔ یہ ہے ولیوں کا کمال کہ ان کے دروازے پہ نیاز بھی آئے تو وہ اس کا حل بھی توحید سے بیان کرتے ہیں۔ ان ولیوں نے کہا ہم تو پتہ نہیں کتنی زندگی عبادتیں کرتے رہے، یہ عقیدہ توحید تو ہمیں مائی صاحبہ کے قدموں سے ملا۔ اگر ایک روٹی دی ہے نا اس کی بارگاہ میں تو پھر یقین ہے اس سے کم آئے تو وہ قبول ہی نہیں کرتی۔ یہ میری نہیں ہے، کم از کم 10 آئے تو پھر میرے رب نے میرے لیے بھیجی ہے۔ یعنی 5 پہ بھی دھوکہ نہیں کھایا، 7 پہ بھی دھوکہ نہیں کھایا۔ تو مائی صاحبہ یہ ان کا مشہور جملہ جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، اب فرمایا کرتی تھیں جس دن اللہ مجھ سے راضی ہوتا ہے مجھے علم ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ نشانی ہمیں بھی بتائیں۔ آپ نے فرمایا جس دن مجھے اللہ کے کسی نیک بندے کی زیارت ہو جائے میں سمجھتی ہوں آج اللہ مجھ سے راضی ہے۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کو پھر ہم رکھیں گے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ رکھیں گے، ان کی معیت میں رکھیں گے۔ تو یہ جو فقیر کی بارگاہ ہوتی ہے نا، یہاں آپ علم حاصل کرنے نہیں آتے، یہاں علم کو عمل میں تبدیل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بیت اس لیے ہوتے ہیں کہ علم عمل میں تبدیل ہو۔ چونکہ اگر علم عمل میں تبدیل نہ ہو تو قرآن کیا کہتا ہے؟ گدھے پہ کتابیں لا دی ہوئی۔ یہ سورہ جمعہ کا پہلا رکوع ہے بھائی، یہ میرا جملہ نہیں، یہ اللہ رب العزت کا جملہ ہے، رب اکبر کا جملہ ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا بیسا۔ تو تورات کا بھی، اللہ کی آسمانی کتاب کا بھی کسی کے پاس علم ہو، اگر عمل نہیں ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے گدھے پہ تورات لادی ہوئی ہے، گدھے پہ قرآن رکھا ہوا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی اسکول کالج کا مدرسے کا پڑھا ہوا بندہ بھی جھوٹ بولے نا تو آپ کہتے ہیں کھوتے تھے کتاباں لدی۔ تو فقیر کے پاس بیت آپ اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کا علم عمل میں تبدیل ہو جائے۔ اور علامہ اقبال نے بھی کیا فرمایا تھا؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم ہے۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، تمہارے عمل نے تمہیں کسی جگہ جا کے کھڑا کرنا ہے۔ اور اس کے لیے آج میں نے صرف ایک سبق سورہ حجرات سے جو آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے عمل کے حوالے سے۔
اس دنیا میں اس وقت جتنے بھی آپ کو مسائل نظر آتے ہیں وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں، ان سب کی جو بنیاد ہے، جو بیس ہے، وہ بدگمانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچا کرو۔ ان بعد الظن اسم، یہ سورہ حجرات کا دوسرا رکوع ہے، آپ نے گھر جا کے اس کو پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ اچھی طرح پڑھنا ہے۔ یہ جو تمہاری بدگمانیاں ہیں نا، یہی گناہ کی بنیاد ہے۔ ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کیا کرو، ایویں کہے دے دروازے نال کان لا کے سننا، کسی دی پرائیویسی ڈسٹرب کرنا، او کی کر دے او کی کر دے۔ اللہ نے منع فرمایا ولا تجسسوا، جاسوسیاں نہ کیا کرو۔ بلکہ رحمت للعالمین پیغمبر آپ کو پتہ ہے کہ رحمت ہی رحمت ہے، لیکن فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص دروازہ دستک دے کے دروازے کے سوراخ سے اندر جھانکے تو تیر مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دو۔ جاسوسی سے اس قدر منع کیا ہے۔ دروازہ ناک کیا ہے تو سائیڈ پہ کھڑے، یہ آداب ہیں شریعت کے۔ کسی کے گھر سوراخ میں سے بھی نہیں جھانکنا۔ ولا تجسسوا، جاسوسیاں نہ کیا کرو، کوئی کیا کرتا ہے کوئی کیا کرتا ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کھایا کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تم ضرور کراہت کرو گے۔ تو ان آیات کو آپ پڑھیں گے تو اور بھی آگے ہماری جو روزمرہ زندگی کے مسائل ہیں اس میں سارے درج ہیں۔ یہ جو شیطانی وسوسہ ہوتا ہے نا، جہاں سے انسان کی یہ ساری زندگی برباد ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے بدگمانی پیدا کرتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا۔ اور ماشاءاللہ خلیفہ صاحب کو یہ جملہ ازبر یاد ہے کہ علم وہ ہوتا ہے جس کی تصدیق تمہارا عمل کرے، اگر عمل تصدیق نہ کرے تو وہ علم نہیں ہوتا۔ بدگمانی تو ابلیس نبیوں کے متعلق بھی پیدا کر دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ سیدہ ام سلمہ کے ساتھ کھڑے ہیں، گلی میں سے دو نوجوان گزرے۔ تھوڑی دور جب وہ گئے تو سرکار نے ان کو آواز دی، واپس بلایا، فرمایا یہ میری بیوی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلا کے بتایا ہے، ہم بھلا سوچ بھی سکتے ہیں کہ ہمارا نبی کسی غیر عورت کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بلا کے تمہیں اسی لیے بتایا ہے کہ جو ہی تم نے اس گلی کی نکڑ سے دوسری طرف ہونا تھا تو شیطان نے تمہارے دل میں یہ وسوسہ ڈالنا تھا، پتہ نہیں ساڈا نبی کدے کول کھلوتا سی۔ یعنی یہ بدگمانی اتنا نازک معاملہ ہے، یعنی جتنے بھی ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں نا، یعنی دیکھیے الفاظ کیا ہیں، آمنوا اجتنبوا، اجتناب کرو، اے ایمان والو بچ جاؤ بدگمانی سے، ہمیشہ اچھا گمان کرو۔ میں وہاں لے کے آیا ہوں آپ کو، اس مقام پہ لے کے آیا ہوں۔ جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ مومن کی کوئی نشانی بتائیں، فرمایا ظن المومنین خیرا، مومن وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ اچھا گمان کرتے ہیں، مومن بدگمان نہیں ہوتے۔ ایسے نہیں کہ کوئی لڑکی لڑکا جا رہے ہوں تو پتہ نہیں ہے
مومن ہوگا تو کیا سوچے گا؟ یہ بہن بھائی ہوں گے، اچھا گمان کرے گا، میاں بیوی ہوں گے۔ بدگمانی قرآن کہتا ہے کہ یہ بنیاد ہے گناہ کی، اسی سے رشتے جو ہیں یہ برباد ہوتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں بھی رشتے اسی لیے کہ ہم بدگمانیاں کرتے ہیں۔ امام حسن بصری کا میں نے آپ کو آگے ایک واقعہ سنانا ہے اور پھر دعائے خیر کرتے ہیں۔ امام فرماتے، اسی بدگمانی پہ آپ نے ایک جملہ بڑا عظیم ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں میں دجلہ کے کنارے بیٹھا تھا، دریا کے، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان حبشی غلام ہے، تو اس نے ایک عورت کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ تو میں اب دور بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ یہ بڑا کو بدتمیز آدمی ہے، دن کے وقت ایک عورت کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور جا رہا ہے۔ تھوڑی دور جا کے نا اس نے اس عورت کو کاندھوں سے اتارا اور لٹا دیا، اور ایک بوتل نکالی، کبھی وہ اس کے منہ میں کبھی اپنے منہ میں ڈالتا۔ تو کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ آنا شروع ہو گیا کہ یہ شاید اس کے پاس شراب ہے، تو خود بھی پی رہا ہے اور اس کو بھی پلا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ابھی میں انہی وسوسوں میں تھا، تو اتنے میں دریا میں ایک کشتی الٹ گئی۔ اس نے مجھے دور سے یہ آواز دی، اس نے کہا اللہ کے بندے ادھر آؤ، یہ جو بندے ڈوب رہے ہیں نا ان کو بچائیں۔ تو میں نے کہا اس کو کہ یار مجھے تو تیراکی نہیں آتی، میں تیرنا ہی نہیں جانتا، تو میں کیسے دریا میں چھلانگ لگاؤں۔ بہرحال اس نے دریا میں چھلانگ لگائی، ایک کو، دو کو، 3 بندوں کو اس نے بچا لیا، کنارے پہ لے آیا، اور پھر مجھ سے مخاطب ہوا۔ اس نے کہا حسن بصری تو ایک انسان کی جان تو بچا نہیں سکتا، اور وہاں بیٹھا میرے متعلق کیا سوچ رہا تھا کہ یہ کسی عورت کو اٹھائے ہوئے ہیں اور یہ شراب پی رہا ہے، یہ میری ماں ہے، یہ بیمار ہے، میں اس کو حکیم کے پاس لے کے جا رہا تھا، اب میں تھک گیا تھا، یہ پانی کی بوتل نکالی، اس کو بھی پلا رہا ہوں، خود بھی پی رہا ہوں۔ تو وہ دور تھا نا، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں۔ آج کل تو ہم اپنی غلطی تو کسی کو نہیں نہ بتاتے ہیں۔ ولی کا کمال ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح اپنی غلطی سے شروع کرتا ہے۔ جہاں میں آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا، علم عمل میں بدلتا ہی تب ہے جب آپ مشاہدہ کرتے ہیں کسی کے علم کو عمل میں بدلتے ہو۔ مثلا اگر میں درگزر کی آپ کو مثالیں دیتا رہوں، حدیثیں سناتا رہوں، اور جب میری اپنی باری آئے تو میں درگزر نہ کر سکوں، تو آپ کا علم کبھی عمل میں تبدیل نہیں ہو، کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو مرشد جو ہوتا ہے نا، وہ اصل میں اپنے علم کو عمل میں تبدیل کر کے دکھاتا ہے۔ اسی کو تربیت کہتے ہیں۔ تو جب علم عمل میں بدل جاتا ہے تو پھر انسان اطاعت میں آ جاتا ہے، اطاعت اور فرما برداری میں آ جاتا ہے۔ جب اطاعت اور فرما برداری میں آتا ہے، پھر میں یہ اس کی تفصیل پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو عرض کروں گا، آج صرف اتنا جملہ سن لیں۔ کبھی پھر انسان مرشد کی تلاش میں ہوتا ہے، اور جب اس منزل پہ پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ مرشد کو اس کے دروازے پہ بھیج دیتا ہے، پھر یہ بھی مقام آ جاتا ہے۔ میرے حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی مقام سے گزرے تھے، مرشد ان کے پاس آئے تھے۔ سیالکوٹ میں پولیس لائن میں آپ تو نوکری کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مرشد کو وہاں بھیج دیا تھا۔ میں اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت پڑھ رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی تو یقین جانیے صحابہ کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔
روتے تھے. سرکار نے فرمایا اگر کسی شخص نے کسی پہ بہتان لگایا، کسی کے اندر وہ عیب نہیں ہے تو آپ نے اس میں، مثلا کسی نے چوری نہیں کی تو آپ نے کہہ دیا کہ اس نے چوری کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے اندر وہ عیب نہ ہو تو کوئی بندہ بیان کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں قید کر دے گا، آگ میں قید کرے گا، اور اللہ فرمائے گا کہ یہ تیری آگ میں قید اس وقت تک ہے جب تک تو اس کو سچا ثابت نہیں کرتا جو تو نے بہتان لگایا تھا. اور اگلا جملہ یہ ہے کہ اس نے تو ظاہر ہے بہتان لگایا تھا، جھوٹ بولا تھا، وہ سچ ثابت کر ہی نہیں سکتا. اس لیے صحابہ اس سے بڑا ڈرتے تھے، روتے تھے ہماری زبان سے کسی پر تہمت نہ لگ جائے. کسی، آپ کو پتہ ہے 80 کوڑے سزا ہے، اس کو حد قذف کہتے ہیں، یہ سورہ نور کے اندر ہے. کسی پاک دامن عورت پہ ایسی تہمت لگا دینا. یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ آج کل ہمارا یہ عام رواج ہے، خصوصاً ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ایسے جیسے جی چاہے کسی کو، اور آہو میں فلانے نو ہی ویکھیا، فلانے نو ہی ویکھیا. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ گناہ کی بنیاد ہے بدگمانی. جب تک کسی کے یعنی رشتے کی مکمل آپ کو تصدیق نہ ہو کبھی بدگمانی نہیں کرنی، اچھا گمان کرنا ہے. اور یہ آپ کی ساری زندگی کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے. آپ بھی سارے بیٹھے ہیں، میں آپ کو بھی گواہ کر کے، میں یقین جانیے جب میں نے یہ حدیث پڑھی کہ جو بندہ کسی پہ تہمت لگاتا ہے اس میں وہ عیب نہ ہو تو اللہ اس کو آگ میں قید کر دے گا، تو میں نے اپنے اللہ سے یہ دعا بھی کی، آپ کو بھی گواہ بنا رہا ہوں کہ مولا کریم جن جن لوگوں نے میرے اوپر تہمتیں لگائیں میں نے ان کو معاف کیا. مولا ان سے درگزر فرما، الہ العالمین ان کو معاف فرما دے. اب دیکھیے جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ گاڑی کے پیسے کھا گیا، وہ ثابت تو نہیں کر سکتے، لیکن مجھے خوف آ گیا، ڈر آ گیا، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ ثابت کر نہیں سکیں گے اور پھر آگ میں جلتے رہیں گے. یہ کام وہ انسان کرتا ہے جس کو اللہ پہ یقین نہیں، جس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پہ یقین نہیں، جس کو اپنے نبی کی بات پر یقین نہیں. تو اس لیے اپنے گھروں کی زندگی میں بھی، معاشرے کی زندگی میں بھی کبھی کسی پر بدگمانی نہیں کرنی، اچھا گمان کرنا ہے، ذہن میں اچھا خیال لے کے آنا ہے. اس کی میں آپ کو ایک اور مثال، میرا حضرت صاحب قبلہ یہ زندگی گزارنے کا اصول بتایا کرتے تھے. ہمارے گھروں میں بچوں کے ساتھ بھی لڑائی اسی وجہ سے ہو جاتی ہے. سرکار فرماتے تھے کہ تمہارا بچہ شام کے بعد لیٹ گھر آیا ہے، اب تم غصے میں بیٹھے ہو، اوندے تیرا میں کرنا لاج کتھوں آیا. بھئی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ باہر کوئی حادثہ ہو گیا ہو، آتے ہی اس سے یہ پوچھو کہ وجہ کیا بنی ہے کہ تو لیٹ آیا. یہاں سے بھی بدگمانی شروع ہوتی ہے نا. یعنی آپ اپنی بدگمانی کی وجہ سے اپنی اولاد کو اپنے سے دور کر دیں گے. آپ اپنی بیوی پر بدگمانی کی وجہ سے طلاق تک نوبتیں آ جاتی ہیں. نہیں، پہلے تحقیق کرو، کسی خاص مقام تک پہنچو، کسی کی مجبوری کو سمجھو. ایسے ہی نہیں بس ذہن میں خیال کیا اور تہمتیں لگانا شروع کر دی. مثلاً آپ کی بچی ہی کہیں کسی بچے کے ساتھ کھڑی ہے، پہلے اس سے پوچھ تو لو کہ کھڑی کیوں تھی، وہ کیا بات کر رہی تھی. تو ہمارا معاشرہ برباد اس وجہ سے ہوا ہے. اشفاق صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے اس بدگمانی کے حوالے سے. وہ فرماتے تھے کہ ہمارے محلے میں ایک عورت کرائے پہ آ گئی، تو وہ لباس بڑا نا باریک پہنتی تھی،
تو ہم جو نیک لوگ، ایسے ہی وہ جملہ کہا، بھائی ہم جو بڑے نیک لوگ تھے ہم نے تو اس پہ باتیں بنانا شروع کر دی. باہر نکلی تو بڑی خوشبوئیں لگا کے نکلتی، بچوں کو مارتی رہتی. اس کے گھر میں لوگ آتے جاتے رہتے، 2-3 گاڑیوں والے. تو ہم بیٹھ کے، ہم جو نمازی اور بڑے نیک لوگ تھے، ہم کہتے پتہ نہیں یہ گھر کیڑا کیڑا بندہ ہوندا ہے. یہ اشفاق صاحب اپنا ذاتی واقعہ سنایا کرتے تھے. تو کہنے لگے کہ ایک دن اس کا وصال ہو گیا، فوت ہو گئی. تو ہم بھی محلے دار تھے، کرائے دار تھے، ہم جانتے تو نہیں تھے. تو پھر ہم جتنے نیک تھے نا جو اس پہ بدگمانی کرتے تھے، سارے شرمندہ ہو رہے تھے اور رو رہے تھے. اس عورت کو سکن کا کینسر تھا، اور وہ جو لوگ آتے تھے، ایک اس کا ڈاکٹر تھا جو اس کو دوائی دینے آتا تھا، ایک اس کا وکیل تھا جو بھی اس نے رہنمائی لینی ہوتی تھی. خوشبو اس لیے لگا کے وہ باہر نکلتی تھی کہ وہ یعنی کینسر کی وجہ سے اس کے جسم سے بدبو بہت آتی تھی، وہ لباس پہن نہیں سکتی تھی. میں جب نیا نیا پسرور آیا نا، میں آپ کو اپنا ذاتی واقعہ سناتا ہوں. تو میں باہر سڑک پہ نکلا تو ایسے ہی چند لوگ بیٹھے. ہماری عادت ہی یہی، یہ دیکھو جی یہ بیوہ عورت ہے، اس کے گھر پتہ نہیں کون کون آتا ہے. تو ہمیں تو چونکہ حضرت صاحب قبلہ سے تربیت ملی ہوئی تھی، میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا. میں نے کہا تم میں سے کسی بندے نے جا کے اس سے کبھی پوچھا ہے کہ تو اپنا بل کہاں سے ادا کرتی ہے؟ تمہیں پتہ ہے نا بیوہ عورت ہے، اس کا خاوند فوت ہو گیا ہے. تو تم میں سے کبھی کسی نے جا کے پوچھا ہے کہ تیرے گھر آٹا دانا کہاں سے آتا ہے؟ وہ سارے خاموش، گردن جھکا کے بیٹھ. کہا بے حیاؤ، پہلے کسی کے گھر سے پوچھ تو آؤ کہ تیری ضرورت کیا ہے. تو ہم جو ہمارے فرائض ہیں وہ ادا نہیں کرتے، بدگمانی شروع کر دیتے. اور قرآن کہتا ہے کہ یہ گناہ کی بنیاد ہے. نہ اپنے بچوں پہ بدگمانی کریں، نہ اپنی بیویوں پہ بدگمانی کریں. بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے. نہ اپنے تعلقات پہ بدگمانی کریں، نہ اپنے رشتوں پہ بدگمانی کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایمان والا، مثلاً میں کل ہی ایک جگہ بیٹھا، او جی فلانا ویکھو جی میں جی سارے ویاواں تے گیا تو نہیں آیا. میں کہا یار سوچ لیا ہے کہ انہوں کو مجبوری ہو گئی ہوئے. اینی سی گل ہے نا بھائی. پہلے گمان تو اچھا رکھنا کہ اگر وہ نہیں پہنچا تو اس کو کوئی مجبوری ہوگی. تو بھی سکون کے ساتھ رہے. جب تک تو یہ نہیں سوچے گا تجھے سکون نہیں آ سکتا. تو اچھا گمان جب کریں گے تو آپ کو خود بھی اطمینان نصیب ہو جائے گا. تو کوشش کریں کہ جتنا بھی علم ہے وہ عمل میں تبدیل ہو جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا